السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج کا میرا نوحہ سن لینا۔ 15-20 منٹ کی ویڈیو آپ کی زندگی کو کامیاب بنا دے گی۔ میں آپ کو بڑے دعوے سے بول رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر 100 میں سے 99 بندہ فارکس ٹریڈنگ بزنس اور آن لائن ٹریڈنگ فیلڈ میں نقصان میں ہے اور ناکام ہے۔ لیکن آج کی یہ ویڈیو سننے کے بعد انشاءاللہ جتنے بھی لوگ سنیں گے، سمجھیں گے اور عمل کریں گے، وہ 100 میں سے 99 بندہ نفع میں آ جائے گا اور ایک بندہ نقصان میں رہے گا۔ انشاءاللہ ہم لوگوں نے اب اس چیز کو پلٹنا ہے۔ بہرحال میں تھوڑا سا آپ لوگوں کا ایک مائنڈ بناؤں گا، اور اس مائنڈ کے اوپر اگر آپ لوگوں کا مائنڈ بن گیا تو بہت مزہ بنے گا آپ کا اور آپ لوگوں کے خاندان کا اور آپ لوگوں کے ملک کا۔ پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، افغانستان کے اندر، سری لنکا، بنگلہ دیش کے اندر، ایشیا کے اندر 100 میں سے 99 بندہ فارکس کے اندر نقصان میں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، آپ لوگوں نے ماننی ہے، مان لیں، نہیں ماننی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رائے آپ کا بھی حق بنتا ہے، میرا بھی حق بنتا ہے۔ اور اس کا سب سے جو بڑی وجہ ہے، وہ وجہ ایک انسان کا ٹریڈنگ کا، دماغ کا، مائنڈ کا نہ بننا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو 10-20 منٹ کی ویڈیو کے اندر ایسا مائنڈ بناؤں گا۔ کوشش کیجئے گا کہ یہ ویڈیو سنتے وقت آپ اپنے بچوں، اپنے دوستوں، اپنے شور اور موبائل سے تھوڑا سا دور رہیں اور اس ویڈیو کو 1-2-4 بار سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے لیے یہ ٹریڈنگ بزنس بہت آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ لوگ سست ہیں، کاہل ہیں، جاہل ہیں، نکمے ہیں، نکھٹو ہیں، کامچور ہیں، تو پھر نقصان کرتے رہیں۔ نقصان ہو رہا تھا، ہو رہا ہے اور ہو رہا ہوگا۔ سب سے پہلے میں نے ایک چیز بولی کہ ہمارے ہاں نقصان کی بنیادی وجہ ہم لوگوں کی بے وقوفانہ ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ ہم لوگوں کی سوچ تقریباً کام ہی نہیں کرتی۔ ہمارے ٹریڈرز کی سوچ ایک نشئی بندے سے بھی زیادہ گندی ہو چکی ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ فارکس کے اندر ہم لوگ سکسیس چاہتے ہیں۔ میں پوائنٹس پہ آؤں گا تاکہ میں آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھا سکوں۔ میں 3 سٹیپ بتاؤں گا، 3 سٹیپس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ لیکن میری ویڈیو پوری سمجھیں گے تو ہوگا، یہ درمیان کے اندر روکیں گے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو بات کی سمجھ ہو جائے گی۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر سکسیس ہوتی کیا ہے؟ سکسیس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ سکسیس، اب میں آپ کو کرکٹ کی مثال دوں۔ پاکستان کا میچ لگا ہوا ہے، میں دوسرے سسٹم کے اوپر میں میچ دیکھتا ہوں۔ ایک ٹیسٹ میچ کے اندر سکسیس کیا ہے؟ ایک ٹیسٹ میچ کے اندر پاکستان انگلینڈ نے ٹیسٹ میچ لگا ہوا ہے، آج 12/2/2022 ہے۔ 657 رنز بنائے پہلی اننگز میں، اور پاکستان کا ابھی پہلا آؤٹ ہوا ہے 239 پہ۔ جیتنے کے لیے کامیابی کی کیا شرائط ہے؟ کیا ایک اننگز کے اندر 600 رنز بنانا ٹیسٹ میچ کے اندر یا ون ڈے میچ کے اندر یا T20 میچ کے اندر کامیابی ہے؟ آپ بولیں گے نہیں۔ 1000 رنز بنانا کامیابی ہے؟ آپ بولیں گے نہیں۔ 200 رنز بنانا کامیابی ہے؟ آپ بولیں گے نہیں۔ تو کامیابی کی کون سی شرط ہے؟ کامیابی کی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مخالف ٹیم سے 1 رنز فالتو بنانا۔ اگر آپ لوگوں کی مخالف ٹیم نے 50 بنایا اور آپ نے 51 بنایا، آپ کامیاب ہیں۔ آپ نے 600 بنایا اور آپ کی مخالف ٹیم نے آپ سے زیادہ بنایا تو آپ ناکام ہیں۔ تو سمجھ یہ آئی کہ مارکیٹ کے کرکٹ کے اندر زیادہ رنز بنانا کمال نہیں ہے۔ بے شک 100 والا بھی جیت سکتا ہے اور 1000 والا بھی ہار سکتا ہے۔ مخالف ٹیم سے 1 رنز فالتو بنانا یہی کامیابی ہے۔ اب سب سے پہلے فارکس کے اندر کامیابی کیا ہے؟ فارکس کے اندر کامیابی یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے ایک شخص ہے، جو ناکام لوگ ہیں، جو نقصان والے ہیں، وہ یہ چیز سمجھیں گے کہ آپ لوگوں میں سے ایک شخص، اس کے پاس $1000 کا اکاؤنٹ ہے، اور اس $1000 کے اکاؤنٹ کے اندر
آپ لوگوں سال کے بعد $1 پروفٹ کرتے ہیں اور آپ کا بیلنس $1001 ہوتا ہے اور آپ پورا سال ٹریڈ کرتے ہیں اور ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور دن کو ٹائم دے رہے ہیں، آپ ایک کامیاب انسان ہیں۔ اور اگر آپ کا $1000 کا اکاؤنٹ ہے اور اس میں سے آپ کا ہفتے کے بعد بیلنس $50,000 ہو جاتا ہے، تو آپ اگلے مہینے کے اندر آپ کا بیلنس 0 ہو جاتا ہے، آپ نے 8 مہینے ٹریڈ نہیں کی، سال کے بعد جو کچھ کھویا جو کچھ پایا تو آپ 0 ہوتے ہیں، تو آپ ایک ناکام انسان ہیں۔ ایک مثال دوں گا، ایک بروکر ہے، اس بروکر کے اندر ایک شخص نے آج سے کچھ عرصہ پہلے 13 سے $14,000 ڈپازٹ کیا، اور جب مجھے پتہ چلا تو اس کا $2,65,000 بیلنس چل رہا تھا، نقصان میں بھی تھا، 15,000 10,000 چلے 2.5 لاکھ کر لیتے ہیں ایکویٹی، 2,64,65 65 70,000 تک اس کا بیلنس گیا۔ بہت بار منتیں کی وڈرا کروا لو، کہتا تھا کہ میں بہت بڑا مارکیٹ کے اندر، آپ لوگوں کو کیا پتہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے اس کمپنی والوں نے کال کی، اس بندے نے $1,000 وڈرا کروایا اور 2,65,000 زیرو کر دیا۔ تو میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ $13,000 یا $14,000 سے $2,70,000 بنا کر $1,000 کا وڈرا کروانے کے بعد ایک مہینہ یا 15 دن کے اندر اکاؤنٹ کو واش کر کے وہ 0 پہ کھڑا ہے، سال کے بعد اس کی یہ ہسٹری ہے، تو ایک ناکام بندہ ہے یا کامیاب بندہ ہے؟ آپ لوگ بولیں گے وہ ایک ناکام بندہ ہے۔ لیکن اگر وہ $13,000 سے پورے سال کے بعد $2,000 یا $3,000 بناتا اور اس کا $16,000 یا $17,000 ہوتا، تو وہ ایک کامیاب بندہ تھا یا ناکام بندہ؟ تو آپ یقیناً بولیں گے کہ وہ ایک کامیاب بندہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ فارکس کے اندر جو کامیابی ہے وہ پروفٹ کمانے کی ہے ہی نہیں، وہ نقصان کمانے کی ہے۔ آپ $1,000 سے $1 ملین کما لیں اور اس کے بعد 0 کر دیں تو آپ ایک ناکام انسان ہیں۔ اور اگر آپ $1,000 سے سال کے بعد $1,100 صرف بیلنس کر لیں، 10% سال کا آ گیا اور آپ کے اکاؤنٹ کے اندر بیلنس وہ 1,100 موجود ہے، تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں۔ میں اپنے ایک اکاؤنٹ کی ہسٹری سینڈ کرتا ہوں اکثر لوگوں کو، آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں۔ آج 12/3/2022 کو وہ اکاؤنٹ کو لاس میں بھی ہے، کوئی $5,000 سے کم ڈالر، 32 34 35,000 اس کا بیلنس ہے، 39,000 سے 40,000 اس کا پروفٹ ہے۔ تو اس کے اندر کتنا ہے کہ جتنا پروفٹ ہے اس سے زائد، جس کا ہم لوگ انویسٹر پاسورڈ اکثر لوگوں کو بھی دکھا بھی دیتے ہیں۔ تو وہ بندہ کیا کرتا ہے، وہ اس کا یہ ہے کہ وہ جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر ٹوٹل بیلنس 70,000، میں کبھی ڈپازٹ کبھی ودرا کبھی ڈپازٹ، نارمل اس کا 20 25 30,000 35,000 بیلنس ہوتا ہے۔ اب 2 سال 9 یا 10 مہینے کا یا 8 مہینے کی ہسٹری ہے، 3/10/2020 کو شروع کیا، 3/12/2022 ہے، مطلب تقریباً 9 مہینے ہونے والے ہیں، 10 دن کم ہیں۔ تو اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پروفٹ آئے تو آپ لوگ بولیں گے بھیا کامیاب انسان ہے، 4-5 ہزار کا لاس چل بھی رہا ہے تو 39 سے 4-5 اکویٹی نکالیں تو 35,000، تو پھر بھی آپ کا بیلنس ہے، کم کمایا لیکن ٹھیک ہے، سو کے آپ کو پروفٹ آیا۔ لیکن اگر میں اسی بیلنس سے $4 لاکھ بنانے کے بعد میں 0 کر دیتا تو آپ لوگ بولتے ہیں آپ بیوقوف انسان ہیں، آپ تو ایک ناکام انسان ہیں۔ تو ہمارا سب سے بڑی وجہ چیز کیا سکسیس کیا ہے کہ فارکس کے اندر آپ نے پروفٹ میں آنا ہے۔ اب میرے لیے آسان ہو جائے گا کہ آپ کو میں 3 سٹیپ بتاؤں۔ ہمارا فرسٹ جو سٹیپ ہے وہ ہے لاس سے بچنا۔ اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں، میں آپ لوگوں کے اوپر شدید تنقید کر رہا ہوں، جس کو اچھا لگے وہ لگے، جس کو نہ لگے وہ اس کو نہ لگے، مجھے چیز سے کوئی غرض نہیں۔ ہمارا لڑکا کیا سوچے، یار میں اس چیز کے اندر دیہڑی کا کتنا پیسہ کماؤں گا، دن کا کتنا پیسہ کماؤں گا۔ بھائی ادھر آپ بزنس کرنے آئے ہو یا مزدوری کرنے جا رہے ہو، دیہڑی لگانے جاؤ کہ میں یہ $100 پہ دن کا کمانا چاہتا ہوں، اور ان عقل کے اندھوں کو بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک $100 کی چیز خریدتے ہیں اور $100 کی چیز خریدنے کے بعد اس چیز کا آپ چاہتے ہیں کہ $105 میں بک جائے۔ اگر اس کا ریٹ جو ہے وہ 105 کی جگہ پہ 70 پہ آ جاتا ہے اور 3 مہینے کے بعد 105 پہ آ جائے گا، تو کیا آپ 105 کے اوپر وہ 70 پہ بیچ دو گے کہ یار میری دیہڑی ضائع ہو رہی ہے؟ یا آپ کوئی دکاندار ہو، میرے چونکہ موبائل کے حساب سے تھوڑا زیادہ ایکسپیرینس ہے، تو آپ لوگوں میں سے آپ کا ہر خاندان میں سے کوئی نہ کوئی بندہ، آپ کا دوست کوئی نہ کوئی بندہ آپ کا کاروباری ہوگا، کسی شاپ کے اوپر ہوگا۔ اب آپ لوگ، میرے پاس سامنے کمپیوٹر ہے، ایک بندہ ہے وہ 100 کمپیوٹر لے کر آتا ہے، تو کیا وہ بولے کہ بھائی میں نے $1,00,000 کا ایوریج ایک کمپیوٹر لیا ہے، $100 کا یا $1,000 کا ایک کمپیوٹر لیا ہے، تو شام تک میرے بکنے چاہیے، چاہے وہ نفع میں چاہے میں نقصان میں؟
یہ کاروبار میں کس جاہل انسان نے آپ لوگوں کا دماغ بنا دیا ہے، اور اگر آپ کا کسی جاہل نے نہیں بنایا تو آپ لوگ خود جاہلوں کے باپ ہیں، جاہلوں کے باپ، سوری میں آپ کے بیٹے کو جاہل نہیں بول سکتا، بہت بڑے جو جاہل ہیں ان سے بھی بڑے جاہل ہیں آپ، نکھٹو کامچور، اور آپ کا جو دماغ ہے وہ آپ سائیکو ہیں کہ میں کاروبار کے اندر سے دن کے کمانا چاہتا ہوں۔ بھائی کاروبار میں کون سا دن ہوتا ہے؟ آپ کا 100 روپے کی ایک چیز ہے، وہ آپ 100 کی لے کر 105 میں بیچنا چاہتے ہیں، آپ اس کو 105 میں بیچیں گے، چاہے وہ ایک دن میں بکے، 100 دن میں بکے، 5 دن میں بکے، سال میں بکے، 10 سال میں بکے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ بولیں صبح آپ نے 10 چیزیں لائیں، آپ یہاں سبزی کی ریڈی لگانے آئے ہوئی ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس شام کو بک جائے، وہ دوسرے دن خراب ہو جائے گی۔ یہ کیا بزنس ہے؟ کیا ادھر آپ لوگوں کو نے کیا بنایا ہوا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز کہ یہ جو دن کی سوچ ہے اس کو آپ سال پہ لے کر جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو دیہڑی کتنا نفع ہے۔ ہم لوگ جن کا $1200 سوری جن کا 1200 لیکچر یوٹیوب کے اوپر ہے، 50-60 ہزار اسٹوڈنٹ ہے دنیا میں، کسی بھی جگہ کے اوپر آپ بول کر صرف بول دیں آئی ایم فرام تنظیم فاریکس، وہ بندہ آپ کو سلوٹ مارنے لگ جائے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ کوئی جاہل نہیں ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے آج تک کتنا کمایا، میں آپ کو اپنے اکاؤنٹ کی ہسٹری دوں گا، بھائی میں اتنا کماتا ہوں۔ آپ کا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی بندہ جس کو آپ فاریکس میں جانتے ہیں، آپ کا کلوز ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا یوٹیوبر ہے، آپ کا بروکر کے اندر کام کرنے والا ہے، اس بندے کو بولیں آج تک آپ نے کتنا کمایا ہے، تو وہ بندہ آنکھیں نیچے ایسی کر دے گا جیسے چور کی چوری پکڑتی ہے اور عدالت سزا سناتے وقت چور کا شرم کے مارے نظر نیچے ہوتی ہے۔ ہم لوگ سالانہ 30% سے 100% کماتے ہیں، 100 روپے میں سے 30 روپے سے 100 روپے کماتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو اپنے اس معاشرے کی جہالت کا میں اندازہ کیسے بتاؤں؟ مجھے کل پرسوں ایک بندہ کال کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا بھائی میرا ایک مسئلہ بتائیں۔ میں نے کہا جی پوچھیں۔ میں $100 سے $1 کروڑ کمانا چاہتا ہوں یا $10 لاکھ کمانا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں اس نے 10 لاکھ لکھا تھا یا 1 کروڑ لکھا تھا، مجھے ایک صفر کا اندازہ نہیں ہے۔ تو کیا بروکر پیسہ دے گا؟ اب مجھے بتائیں جی میں اس کو کیا جواب دوں؟ میں نے کہا کماؤ گے کیسے؟ کہتے ہیں وہ میرے پاس ٹرکس ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی بروکر سے پیسہ لینا کیوں ہے؟ آپ $100 سے $1000 بنائیں، 500 نکلوا لیں، پھر 100 سے تھوڑا تھوڑا سا ساتھ میں نکلواتے رہیں۔ اگر بروکر کھا بھی گئے تو 100 کی کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ اب ادھر میں بروکرز کے اوپر آؤں گا تو پھر آپ لوگوں کی تھوڑا سا پریڈ لگ جائے گی۔ اچھا بروکر کے اوپر اب ہمارے پاس کیا ایشو ہوتا ہے؟ ایک بندہ آپ کو بولتا ہے جی فلاں بروکر بڑا اچھا ہے، اس کا سپریڈ کم ہے۔ آپ اس سے پوچھو تو صحیح بھائی اس بروکر میں آپ نے پروفٹ کمایا، خود کتنا کمایا ہے؟ میں پھر 3 سٹیپ پہ آتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا میں ایک مائنڈ بنا دوں۔ وہ بولے گا جی سپریڈ کم ہے، آپ بولیں کہ بھائی دیکھیں جس ٹائم آپ کسی سے مشورہ لیتے ہیں تو مشورہ لینے والے کی اوقات کا اندازہ آپ لوگوں کو ضرور ہونا چاہیے۔ آپ لوگ کیا بولتے ہیں کہ مشورہ آپ لے رہے ہو ڈاکٹر کا، آپ کو دل کا مریض ہے، اور مشورہ لے رہے ہو سبزی والے سے، مشورہ لے رہے ہوں صفائی کرنے والے سے، مشورہ لے رہے ہوں آپ لکڑی کے دروازے بنانے والے سے، اور علاج کروا رہا ہوں دل کا، تو آپ سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے۔ تو لازمی سی بات ہے مشورہ لینے سے پہلے مشورہ دینے والے کا پتہ کریں، کیا وہ خود پرافٹ میں ہے کوئی 2-4 سال سے۔ اب ادھر سکرین شاٹ کا رولا بنتا ہے، وہ سکرین شاٹ دیتا ہے۔ بھائی سکرین شاٹ کیوں لینا ہے؟ مجھے پہلے تو یہ بتا، سکرین شاٹ دیتا ہے انویسٹر پاسورڈ کیوں نہیں دیتا؟ بہرحال لمبی کہانی ہے، اب آپ لوگوں کا دماغ بنانا بہت مشکل کام ہے۔ بہرحال ہم لوگ بات کر رہے تھے فاریکس میں، اگر آپ لوگ ان ہونا چاہتے ہیں تو کم سے کم 6 ماہ آپ نے نقصان سے بچنا سیکھنا ہے۔ میں 99% لوگوں کی لاس کی وجہ بتاؤں، 1 روپیہ نفع نہ آئے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم 6 ماہ کے بعد ہماری انویسٹمنٹ میں 1 روپیہ بھی نفع نہ آئے۔ یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے۔ پروفٹ نہیں سوچنا، پہلا سٹیپ ہے لاس سے بچنا ہے۔ کم سے کم 6 منتھ کے لیے آپ لوگ لاس سے بچیں گے۔ پروفٹ سوچنا ہی نہیں، مجھے پروفٹ نہیں چاہیے، میں نے پہلا سٹیپ کمپلیٹ کرنا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے، چلنا سیکھتا ہے، اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، شادی ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اب بندہ بولے جی میں نے بچے پیدا کرنے اور خود وہ بچہ ہو 1 ماہ کا، تو وہ کیسے ہوگا؟ اب تو آپ لوگوں کا بڑا ذہن فریش ہوا ہے نا کہ میں نے بات آپ کے دل کی کر دی ہے۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے۔ سب سے پہلے 6 منتھ کے لیے آپ نے نقصان سے بچنا سیکھنا ہے۔ کیسے سیکھنا ہے وہ مجھ سے کال کر لیں۔ پروفٹ نہیں ہے مجھے مسئلہ نہیں ہے۔ سیکنڈ سٹیپ آپ نے 1 سینٹ کمانا سیکھنا ہے۔
1 سینٹ اگر آپ کا $100 کے اوپر پروفٹ آ جائے اٹس اوکے، اب آپ نے نقصان سے بچنا سیکھ لیا. اب نقصان سے بچنے کو یہ نہیں کہ نقصان سے بچنا سیکھ لیا تو عمل نہیں کرنا. اب آپ نے 1 سینٹ کمایا، تھوڑا کمایا، $1 کمایا، $2 کمایا، $5 کمایا، نو پرابلم. سال کا 1% کمایا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ نے پھر نیکسٹ 6 منتھ کو چھوڑیں، نیکسٹ 3 منتھ یہ آپ نے تھوڑا تھوڑا پرافٹ کمانا ہے. اب آپ 2 چیزوں میں آگے. ایک چیز آپ نے نقصان سے بچنا سیکھ لیا، ایک چیز آپ لوگوں نے پروفٹ کے اندر آنا سیکھ لیا، تھوڑا تھوڑا پروفٹ، زیادہ نہیں. اور آپ کا جو تیسرا سٹیپ ہے، اب 2 کام آپ نے بڑے سیکھ لیے، اور وہ آپ کا ہے کہ آپ نے اپنے پروفٹ کو انکریز کرنا ہے، پروفٹ کو بڑھانا ہے، اور آپ نے پوری زندگی اس کے اوپر لگا دیں گے. اب ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے 99% ٹریڈرز کا، وہ اس چیز کے اوپر آتے ہیں. بھائی اس چیز کے اوپر کیسے آ سکتے ہو؟ آپ چاہتے ہو کہ آپ پوتوں کی شادیاں دیکھیں، بیٹوں کی شادیاں دیکھیں، اور عمر آپ کے مہینہ نہیں ہے. اب یہ پرافٹ انکریز کر لیتے ہیں، پرافٹ بنا لیتے ہیں، انکریز کر لیتے ہیں، لیکن یہ پہلا سٹیپ ہوا ہی نہیں ہے. تو وہ پرافٹ انکریز کر کے نقصان کر لینا، یہی ہمارے لاس کی بڑی وجہ ہے. میں نے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ میں نے آپ لوگوں کو بہت بڑے گھما پھرا کر آپ لوگوں کو مثالیں دی. یہ اگر آپ لوگوں کو میں یہ بولتا نا ایک طرف یہ 3 چیزیں مان لو، نہ کسی کو سمجھ آنی، نہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا تھا. لیکن ابھی آپ لوگوں کو امید اس چیز کے سمجھ آ گئی ہو کہ سب سے پہلے آپ 6 منتھ کے لیے اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو نقصان کو یہ نہ سوچیں مجھے پروفٹ کتنا آئے گا، یہ دنیا کی گھٹیا سوچ. پروفٹ بہت برسے کی بات ہے. پہلے آپ اسکول جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو پہلے جا کر MBBS کرتے ہیں تو پروفٹ آتا ہے نا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پروفٹ پہلے MBBS بعد میں کریں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ 6 منتھ کے لیے آپ ایک پیسے کا بھی پروفٹ نہیں آتا. نقصان سے بچنا سیکھ گئے، تھوڑا پروفٹ آنا سے شروع ہوا، اور پھر آپ کا پروفٹ کو بڑھانا ہے. وہ 10% سالانہ ہو، 20 ہو، 40 ہو، 60 ہو، 80 ہو، 100 ہو، اٹس اوکے، بہت زیادہ ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹریڈیں پھنستی ہیں، ہمارے جیسے بندوں کی 1.5 سال ٹریڈ پھنستی ہیں. میں نے کل ایک ٹریڈ کلوز کی تھی، میں انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے، میرا ارادہ کل بھی تھا کہ اس کے اوپر میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بناؤں گا اور آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا بھی صحیح. تو وہ ٹریڈ 28/6/2022 کو لگی تھی، اور آج 12/3/2000 کتنے عرصے کے بعد ہے. اور میرے اکاؤنٹس کے اوپر میں کسی ٹائم آپ کو دیکھا ہوں تو جو سب سے پرانی ٹریڈ ہے وہ 4/2/2021 کی لگی ہوئی ہے. 4/2/2021 کی میری پہلی ٹریڈ لگی ہوئی ہے جو کہ ابھی تک پھنسی ہوئی ہے. مطلب تقریباً وہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ 4 سال کے یا 3 سال کے بعد کلوز ہوگی. تو میں نے آئل 55 پہ سیل کیا تھا، وہ ابھی نہیں آ رہا 55 پہ، تو مجھے کتے نے کاٹا ہے کہ میں اس کو جا کر سیل کروں. ضرورت کیا ہے؟ تو آپ لوگوں نے ان 3 سٹیپس کے اوپر کام کرنا ہے. آپ کا بچہ پہلے بیٹھنا سیکھے گا، پھر تھوڑا سا چلنا سیکھے گا، پھر دوڑنا سیکھے گا. اب آپ کا بچہ بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، تو دوڑنا سیکھیں گے تو وہ پہلے سٹیپ کے اوپر آ کر گرے گا ہی تو صحیح. یہی آپ کا مسئلہ ہے، یہی آپ کے ویڈیو. اب آپ کا ایک مائنڈ نہیں بنا ہوا، امید ہے آج یہ مائنڈ آپ کا بن گیا ہوگا. تھوڑا سا بنے گا، اس کو تھوڑا سا لکھا کریں، تھوڑا سا ویڈیو دیکھا کریں. باقی یہ ہر ایرے غیرے کی بات کو ماننا چھوڑ دیں. جو بھی بندہ جس سے آپ پوچھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، جس کے آپ اسٹریٹجیز فالو کر رہے ہیں، جس کو سب سے پہلے دیکھیں وہ خود کیا ہے. علاج کرانے سے پہلے آپ پوچھ سکتے ہیں بھائی آپ ڈاکٹر ہو؟ وہ آپ اسے پوچھیں میں ٹریڈر ہوں، وہ بولے جی میں ٹریڈر ہوں. آپ بولیں ذرا اپنا انویسٹر پاسورڈ تو بیٹا نکال، خود کتنے پروفٹ میں ہو. اب ادھر آپ لوگوں کو اعتبار آ جاتا ہے، جی ہمیں اعتبار ہے. اعتبار ادھر کون سا ہوتا ہے بھیا؟ بھائی سے پوچھو، کزن سے پوچھو. اگر وہ بولے کہ نہیں یار میری تو یہ سیکریٹ چیزیں ہیں، میری پرائیویٹ ہے، میں نہیں بتانا چاہتا، تو تجھے کس نے بولا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر جا کر ویڈیوز دے؟ کس نے بولا ہے چینل بنائے؟ میرے نمبر آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ مجھے کال کرتے ہیں، میں بولوں جی ہے میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا. بھائی نہیں بتانا چاہتا تو میں پاگل کا بچہ تھا، میں نے یوٹیوب کے اوپر اپنے نمبر ڈالے. وہ بولے کہ یہ میری پرسنل ہے، تو انفارمیشن پرسنل نہیں ہے. آپ جو انویسٹمنٹ لگا رہے ہو وہ اس کے کہنے کے اوپر پرسنل نہیں ہے. تو یہ 3 چیزیں سکسیس آپ کی لاس سے بچنے کے بعد ہے. آپ کی شارٹ ٹرم کے اندر صرف نقصان ہے، لانگ ٹرم تھنکنگ 3-4 سال بعد آپ کمانا شروع کریں گے. اور ڈے پرافٹ والے دنیا کے سب سے بڑے پڑھے لکھے جاہل ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کرتا. ان کو نا کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. یار میں کاروبار میں آتا ہوں، ہم دن میں کمائیں، میں دن میں کمائیں. بھائی دن کون سا اللہ کے بندے، یہ دیہڑی کی مزدوری کر رہے ہو، بس ایک چیز خرید لی ہے، جب بھی اس کے اوپر ریٹ جائے گا اٹس اوکے آپ نے بیچ دینی ہے.
10 دن بعد، مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد. ہاں اس کے اندر کچھ اسٹریٹجیز ایسی ہیں جو اسٹاپ لاس کے ساتھ کام کرنی ہے، انٹر ڈے اسٹریٹجیز ہیں، ہماری بھی ہیں، لیکن وہ ابھی میں آپ کے ذہن کے اندر اس وجہ سے نہیں ڈالنا چاہتا کیونکہ سب سے پہلے آپ کی ایک تھنکنگ لانگ ٹرم کی ہو، اور شارٹ ٹرم میں 10,000 میں سے 9999 بندہ نقصان میں ہے. اور لانگ ٹرم کے اندر جو میں 30 سے 100% پروفٹ بتا رہا ہوں، وہ 100 میں سے 60 بندہ ہماری ویڈیو سمجھنے اور سننے والا پروفٹ میں. اب آپ کی مرضی ہے 100 میں سے 60 بنے، 10,000 میں سے 1 بنے. یہ یوٹیوبرز وغیرہ ہیں، یہ جو بروکرز کے اندر کام کرنے والے ہیں، یہ ٹیلی گرام کے اندر سگنلز پرووائڈر فلاں، یہ سارے لاس میں. انویسٹر پاسورڈ مانگے نا، لگ سمجھ آئے گی. تو بہرحال میں نے کوشش کی آپ لوگوں کا مائنڈ بنانے کی، تو امید ہے آپ کے کام کی ہو جائے گی. سکسیس انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.